شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا اما بعد. اذان محترم مسلسل جو سلسلہ بیان ہے وہ ماہ رمضان المبارک کی روزانہ کی دعاؤں کی مختصر تشریح کہہ لیجئے اس کے اعتبار سے جاری و ساری ہے. آج چھٹے روزے ماہ رمضان کی جو دعا ہے، امام معصوم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسقیاط نقمتک وزحزحنی فیہ من موجبات سخطک بمنک و ایادیک یا منتہا رغبت الراغبین. اے پروردگار، مجھے اس دن معصیت کی وجہ سے رسوا نہ فرما اور مجھے اپنے عذاب کے تازیانے سے نہ مارنا. وَزَحْزِحْنِي فِيهِ مِن مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ، اور پروردگار آج کے دن مجھے اپنے غضب اور غصے کے اسباب سے دور رکھ. بِمَنِّكَ وَأَيَادِيكَ یا منتہا رغبت الراغبین، اپنے احسان اور اپنی نعمتوں کے ذریعے سے اے امیدواروں کی آخری امید. یہ جو دعا ہے، اس دعا کے اندر مختلف پہلوؤں کو امام معصوم علیہ السلام نے بیان کیا ہے. سب سے پہلے تو روایت ہی کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اس دعا کی تلاوت کا ثواب کیا ہے. روایت یہ بیان کرتی ہے کہ من دعا بھی، جو اس دعا کی تلاوت کرتا ہے، اعطاہ اللہ تعالی، پروردگار عالم اسے عطا فرماتا ہے 40,000 مدینۃ، 40,000 شہر پروردگار عالم اسے عنایت فرماتا ہے، عطا کرتا ہے. فی کل مدینۃ، ہر شہر کے اندر 40,000 ایسے شہر عطا کرتا ہے کہ ہر شہر کے اندر الف بیت، ہزار گھر ہیں. فی کل بیت، اور یہ جو ہزار گھر ہیں، 40,000 شہر، ہر شہر ایسا کہ جس ہر شہر کے اندر ہزار گھر ہیں، اور جو ہزار گھر ہیں ان گھروں میں سے ہر ایک گھر ایسا ہے کہ جس میں 1000 سریر ہیں. اس ہر سریر کی جو چوڑائی ہے وہ 1 ذراع ہے. علی کل سریرۃ حوریۃ، اور ہر اس تخت پر ایک حور، جنت کی حور پروردگار عالم نے عنایت کر رکھی ہے. لہا 1000 ذؤابۃ، ہر حور ایسی ہے کہ جس ہر حور کی 1000 زلفیں ہیں، یا اس کے گیسو جسے کہا جاتا ہے، 1000 گیسو ہیں. یحملو کل ذؤابۃ 70 خادما، اور یہ زلفیں اور یہ گیسو ایسے ہیں کہ جو 70 خادمین جنت نے جنہیں اٹھا رکھا ہے اور سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو یہ دعا کہ جس کی تلاوت ہم نے پچھلے ایک جلسے میں، پچھلے ایک درس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم یہاں پر یہ جو عطا کرنے کی بات کر رہا ہے اور وعدہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی شہر اتنے سارے عطا کیے جائیں گے، اس کے گھر اتنے سارے عطا کیے جائیں گے، تو یقیناً یہ نعمتیں وہ نعمتیں ہیں کہ جو آخرت کی نعمتیں ہیں، اخروی نعمتیں ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر الگ طرح کے انسان ہوتے ہیں. کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو پروردگار عالم کی رحمت کی امید میں کسی نیک کام کو انجام دیتے ہیں. کچھ پروردگار عالم کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو عذاب کے خوف سے نیک کام کو انجام دے دیتے ہیں کہ بھئی عذاب کا خوف ہے، عذاب ہو جائے گا اگر نیک کام انجام نہیں دیں گے، واجب کام انجام نہیں دیں گے. کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی اجر یا کسی جزا کی خواہش اور طمع و لالچ کے اندر کسی نیک کام کو انجام دیتے ہیں. اسی اعتبار سے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاج انسانی کو ٹارگٹ کیا ہے اور
حکم خدا سے جہاں مناسب سمجھا وہاں اس طرح کے اجر کو بیان کیا. کہیں پر شہروں کی جنت میں شہروں کی باتیں کی ہیں, کہیں پر حوروں کی باتیں کی ہیں, کہیں پر ایسی نہروں کی باتیں کی ہیں کہ جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. یہ ساری جو جزائیں اور اجر ہیں ہم اسے سمجھ نہیں سکتے, ہم اسے تصور میں نہیں لا سکتے, اس لیے کہ ایک انسان جس نے ابھی جنت دیکھی ہی نہیں ہے وہ کمپیر کرے گا تو کس چیز سے کمپیر کرے گا؟ اس چیز سے کمپیر کرے گا کہ جو اس نے دیکھا ہے, اور وہ ہے دنیا کی نعمتیں اور وہ ہے محدود. جنت کی نعمتیں ہیں لامحدود, لہٰذا اس کا اپنے ذہن کے اندر اور تصور کے اندر لانا ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر بیان کر کے یہ ثواب بیان کر کے ان لوگوں خاص طور سے, یوں تو سارے ہی افراد لیکن خاص طور سے وہ کہ جو پروردگار عالم کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی امید میں یہ کام سر انجام دیتے ہیں کہ کوئی نیک کام انجام دیتے ہیں. ہم بات کو آگے بڑھائیں اور جو پہلا جملہ ہے اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک, میں تیری معصیت کو انجام دے چکا ہوں اور میں تیری معصیت کو انجام دیتا رہتا ہوں. میرا تیری معصیت سے ایکسپوز ہونا یعنی میرا تیری معصیت کے اندر غرق ہو جانا یا اس میں پڑ جانا, اس سے میرا آمنا سامنا ہو جانا, اس کا ارتکاب کر دینا, میرا تیری معصیت کا ارتکاب کرنا, اس کی وجہ سے مجھے لا تخذلنی, اللہم لا تخذلنی, خذل لا تخذلنی کا جو جملہ ہے, یہ جو لفظ لا تخذلنی, اس کے معنی کیا ہے؟ لا تخذلنی کا معنی ہے کہ چھوڑ دینا, مدد نہ کرنا اور اسے خود سے دور کر لینا. اللہم لا تخذلنی فیہ, اس دن مجھے اپنی معصیت کی وجہ سے پروردگار رسوا نہ کرنا. رؤوس الاشہاد کہ قیامت میں جب سب سامنے ہوں گے, تیرے دوسرے بندے بھی سامنے ہوں گے, تو پروردگار ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا, مجھے چھوڑ نہ دینا. لہٰذا لا تخذلنی کا اگر آپ مفہوم سمجھنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ کسی کی مدد کو نہ آنا, کسی کو چھوڑ دینا, کسی کو اگنور کرنا. اب یہ دیکھیے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوا, انسان نے گناہ کیا, معصیت کی اور معصیت میں غرق ہو گیا, لیکن پروردگار عالم نے ابھی جو ایک عذاب اس پر نازل کیا ہے یا اسے عذاب سے اور سزا سے دوچار کیا ہے, وہ عذاب کون سا ہے, وہ سزا کون سی ہے؟ وہ سزا ہے خذل کی. لا تخذلنی کہہ کر ہم یہ خذل کی جو سزا ہے اس سے دوری اختیار کرنا چاہ رہے ہیں اور التماس کر رہے ہیں پروردگار عالم سے کہ پروردگار مجھے چھوڑ نہ دینا. اللہم لا تکلنی علی نفسی طرفۃ عین ابدا, پروردگار مجھے اپنے نفس پر, اپنے حال پر ایک پلک جھپکنے کی مدت کے لیے بھی چھوڑ نہ دینا. اس لیے کہ اگر تو نے ایسا کیا اور جس لمحے تو نے مجھے میرے نفس پر چھوڑ دیا تو یاد رکھیو کہ پھر میں باقی نہ رہوں گا, فنا ہو جاؤں گا. اس لیے کہ اگر میں باقی ہوں اور مجھ میں بقا ہے اور میں قائم و دائم ہوں تو تیری رحمت کی سبب سے, اس کی بدولت سے. اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیئات نقمتک, اور اپنی سزا کے تازیانے سے, اپنی عذاب کے تازیانے سے مجھے ماریو مت. یعنی ایک تو یہ ہے کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے, جلا دیا جائے, ختم کر دیا جائے, کوڑے مارے جائیں, تازیانے مارے جائیں, ضرب لگائی جائے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندے کو چھوڑ دے, اس کی بات کا رپلائی نہ کرے, اس کی طرف توجہ نہ کرے, اس سے دوری اختیار کرے. دعائے کمیل کے جو جملے ہیں کہ اے میرے مولا, اے میرے پروردگار, اے میرے رب, اے میرے پالنے والے الہی و سیدی, یہ کیسے ہوگا کہ تیرے فراق کو برداشت کر سکوں؟ میں تیرے عذاب کو تو برداشت کر لوں گا مگر تیرے فراق کو برداشت نہیں کر سکتا. لہٰذا بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ بلکہ ہر گناہ کا ایک اثر ہے, اور انسان جیسے جیسے گناہوں کو انجام دیتا رہتا ہے ویسے ویسے اس گناہ کے آثار اس کی زندگی کے اندر مرتب ہوتے رہتے ہیں. جیسے کہ رزق کا کم ہونا, یہ خود گناہوں کے آثار میں سے ایک
اثر ہے کہ کسی انسان کا رزق کم ہو جائے. اور بہت ساری باتوں اور بہت ساری جگہوں پر افراد کیئر نہیں کرتے اس بات کی کہ ہم سے فلاں گناہ نہ ہو جائے. ویسے تو یہ زمانہ وہ زمانہ ہے کہ انسان کیئر نہیں کرتا ہے. انسان کہتا ہے ٹھیک ہے چھوٹے موٹے گناہ تو ہوتے رہتے ہیں. اور چھوٹے موٹے گناہ کون سے؟ جھوٹ کا گناہ, دھوکہ دہی کا گناہ, اکل و مال الغیر, کسی غیر کا مال کھا جانے کا گناہ. جس کو انسان آج کل کے زمانے میں, جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں, اس کو چھوٹے چھوٹے گناہ کہتا ہے انسان کہ اب یہ تو ہوتے ہی ہیں, اب کیا کریں, اللہ معاف کرے. اب آ جائیے اور ذرا دیکھیے ایک مثال. ایک شخص مدینہ منورہ میں رہتا تھا اور اس کا تعلق امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین سے تھا. وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا. اب امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالفین کے گروہ سے اس کا تعلق تھا. کون وہ مخالف؟ وہ مخالف کہ جس نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پیرلل اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا. اور وہ یہ کہتا تھا قال الصادق وانا اقول, صادق علیہ السلام یہ کہتے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں, اور اپنے آپ کو بہت بڑا عالم کہتا تھا. اب یہ جو شخص ہے جس کا تعلق اس گروہ سے ہے, وہ مدینہ میں آتا ہے. ایک شخص سے سواری کرائے پر لیتا ہے 3 دن کے لیے, اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں یہاں سے جا رہا ہوں, مدینہ سے ہلہ تک جاؤں گا اور یہاں سے وہاں تک کا سفر اختیار کر کے تقریباً 3 دن کے اندر واپس آ جاؤں گا. کسی سے پیسے وصول کرنے تھے, ریکوری کرنی تھی. اب یہ یہاں سے چلا ہے, اس شخص کا جو بھی سواری ہوگی, سواری کا جانور لے کر چلا. وہاں جب پہنچا ہے نیل, دریائے نیل کے پاس, وہ دریائے نیل کے جو عراق کے قریب سے بہتا, ہلہ کے قریب, یہ آیا اور آنے کے بعد یہ کہتا ہے, وہاں جب پہنچا تو اس نے جب اس فرد کا, اس بندے کا پوچھا تو وہ شخص وہاں پر موجود نہیں تھا. اسے یہ بتلایا گیا کہ یہ بغداد میں ہے, تم جاؤ بغداد میں اس سے رابطہ کرو. یہ وہاں سے بغداد گیا. بغداد سے پھر دوسری جگہ گیا, وہاں پر اس کی ملاقات ہوئی, وہاں سے اس نے پیسے لیے. الغرض کے اسے مدینہ واپس آتے آتے تقریباً 15 دن گزر گئے. 3 دن کا وعدہ کیا تھا اور 15 دن گزر گئے تو یہ واپس آیا. پروردگار عالم کی سخط اور اس کی ناراضگی, چونکہ اس دعا کا ایک جملہ یہ ہے کہ وَزَحْ ذِہْنِی فِیہ مِن مُوجِبَاتِ سَخَطِک, پروردگار مجھے اپنی عذاب کے اسباب سے اور اپنے غصے اور غضب کے اسباب سے محفوظ رکھ. اس کا مطلب کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو رب ذوالجلال کے غضب کا سبب بنتی ہیں کہ پروردگار عالم غضبناک ہو جائے. اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ ایسے افعال ہیں اللہ کے بندوں کے کہ جب وہ انہیں انجام دیتے ہیں تو پھر پروردگار عالم کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے, کہ جس کی وجہ سے کبھی بارش رک جاتی ہے, کبھی قحط ہو جاتا ہے, کبھی رزق لوگوں کو کم ہو جاتے ہیں, کبھی آفات و بلیات کا نزول ہو جاتا ہے. تو اسی ایک سبب کو بیان کرنے کے لیے, مختصر بات کو رکھا جائے, ایک سبب کو بیان کرنے کے لیے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. ایک مدینہ منورہ میں ایک شخص رہتا تھا اور وہ شخص آیا ایک دوسرے کسی جمال کے پاس. جمال یعنی کہ جو ناقے اور اونٹ کرائے پر دیا کرتے ہیں, ان کے پاس آیا. اس شخص کے پاس کرائے پر 3 دن کے لیے اونٹ لیا اور اسے ہلہ تک جانا تھا. ہلہ سے 3 دن میں واپس آ جانا تھا. اس نے کہا کہ میں 3 دن میں تمہاری سواری پر جاؤں گا, کام کروں گا اور واپس آ جاؤں گا. پیسے جس شخص سے لینے تھے وہ ہلہ میں موجود نہیں تھا, اسے بغداد جانا پڑا. جب وہ بغداد گیا اس کا سفر طویل ہوا. وہاں جا کر اس نے جب اس سے پیسے لے لیے اور پلٹ کر مدینہ واپس آیا تو اس پورے پروسیس کو 15 دن ہو گئے. اب جب 15 دن گزر گئے اور یہ مالک کے پاس آیا, مالک نے بولا کہ بھائی اب میں, تم نے 3 دن کی بات کی تھی, 15 دن لگا کر آئے ہو, تو میں اتنا کرایہ تو نہیں لوں گا کہ جتنے کی بات ہوئی تھی, میں تو کرایہ زیادہ لوں گا. یہاں تک کہ یہ معاملہ پہنچا کن کے پاس؟ اسی عالم کے پاس کہ جو اپنے آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پیرلل عالم کہا کرتا تھا اور اسی گروہ سے اس کا تعلق تھا. لہٰذا اس نے چھٹے امام علیہ السلام کے پاس تو آنا نہیں تھا, اس نے آنا تھا کس کے پاس؟ اسی اپنے بزرگ کے پاس. اور وہاں آیا اور ان سے بات کی. جواب یہ دیا کہ بھائی تم نے مالک کو تو کچھ دینا ہی نہیں ہے, اس لیے کہ جب تم نے 3 دن کا وعدہ کیا تو تمہارا عقد اور تمہاری ڈیل ہوئی تھی, تمہارا اگریمنٹ ہوا تھا 3 دن کا. جب تم 3 دن میں واپس نہیں آئے تو تمہارا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا, اور جب تمہارا ایگریمنٹ ٹوٹ گیا تو جب ایگریمنٹ نہیں رہا تو پھر پیسے کس بات کے؟ لہٰذا بس اتنا کرو کہ اب تم ضامن ہو اس کی سواری کے,
اس کا خیال رکھنے کے، تم نے سلامتی کے ساتھ اس کی سواری اس کو واپس پلٹا دینی اور اس کے بعد اس کو کوئی کرایہ نہیں دینا ہے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ بھائی 3 دن کی بات ہوئی تھی، 3 دن کا کرایہ نہیں ہوا، 15 دن لگا کر آیا تو اس سے اب زیادہ کرایہ ملنا چاہیے۔ تو یہ عالم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 3 دن کا تو چھوڑو، اب تو اسے کوئی کرایہ ہی نہیں ملے گا، بلکہ صرف اس کی سواری اس کو سلامتی کے ساتھ ٹھیک ٹھاک کر کے واپس دے دو۔ اور وہ مالک، اونٹ کا مالک روتا ہوا باہر آیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون کلمہ استرجاع پڑھتا رہا، یہاں تک کہ حج کا وقت آیا اور یہ معاملہ پہنچا چھٹے امام علیہ السلام کے پاس، اور امام علیہ السلام نے پیغام بھجوایا اس شخص کو کہ جو کرائے پر اونٹ لے کر گیا تھا، اس کو کہا تھا کہ اجرت مثل اس کی اس تک پہنچاؤ، اسے راضی کرو، یہ تمہارا فرض ہے اور یہ تمہارا وظیفہ اور تم پر واجب ہے کہ تم اسے اس کی اجرت مثل دو، کہ جو اس کی 15 دن کی تقریباً کی اجرت بنتی ہے، جتنا تم نے اس کا سامان یوز کیا ہے، اس کی سواری کو استعمال کیا ہے، اتنی اسے کرایہ پہنچاؤ۔ اب یہ جب بات ہو گئی تو اللہ کے غضب کے نازل ہونے کے اسباب میں سے کون سا ایک سبب ہے؟ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لِمِثْلِ هَذِهِ الْفُتْيَا، اس طرح کے فتووں کی وجہ سے تمنع السماء قطرها، اس طرح کے غلط فتووں کی وجہ سے پروردگار عالم غضبناک ہوتا ہے، وَتَمْنَعُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا، اور آسمان سے بارش کے قطرے برسنا رک جاتے ہیں۔ باطل فتوے یہ بھی سبب بنتے ہیں آسمان سے بارش کے پانی کو نازل کرنے کے، سے روکنے کا سبب بن جاتے ہیں باطل فتوے۔ امام حسین علیہ السلام کے قتل کا بھی ایک فتویٰ کسی عالم ہی نے دیا تھا جس کا نام قاضی شرح تھا، اور ہر زمانے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ باطل فتوے اور غلط فتوے بیان کیے جاتے ہیں، خاص طور سے اگر وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے برخلاف ہوں، تو اس سے بڑی غضب خدا کی اور بات کیا ہوگی۔ لہٰذا وَزَحْزِحْنِي فِيهِ مِن مُوجِبَاتِ سَخَطِكَ بِمَنِّكَ وَأَيَادِكَ يَا مُنْتَهَى الرَّغْبَةِ الرَّاغِبِينَ، اے امیدواروں کی آخری امیدگاہ، اے جتنے بھی امید رکھنے والے ہیں پروردگار تجھ سے، وہ تو ان کی آخری امیدگاہ ہے۔ لہٰذا ہماری امیدوں کو واپس نہ پلٹا، ہمیں ہماری امیدوں کو رد نہ، اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، چھپا لے، اور ہمیں اپنے غضب سے دور فرما، اور ہماری معصیت کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ کر، ہمیں معاف فرما، عفو درگزر فرما، اے سب سے زیادہ معاف کرنے والے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔